بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذاتی زندگی یا پرائیویٹ زندگی کا تحفظ، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ٹو نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو۔ دیکھیں، پہلی چیز فرمایا کہ ٹو نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو، اور دنیا کی چیزوں میں بڑھ بڑھ کر رغبت نہ دکھاؤ، حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے فرمایا کہ ٹو نہ لگاؤ اور جاسوسی نہ کرو، دنیا کی چیزوں میں بڑھ بڑھ کر رغبت نہ دکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو اور بغض نہ رکھو۔ یہ ہے جی مشہور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اچھا، اس میں دو چیزیں تھوڑا سا ان کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ٹو نہ لگاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ دو انسانوں کی آپس کی گفتگو، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، فرض کر لیں وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی آپس کی جو ذاتی گفتگو، پرائیویٹ گفتگو، یعنی کہ وہ کسی جگہ پہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کو کان دھر کے سننا، چسکا لینا، یا آگے بات بیان کرنے کے لیے فرض کر لیں دروازے کے ساتھ لگ کے سننا یا اس طرح سے اس کو سننا، یہ بہت بری بات ہے۔ اور دوسرا، ہم میں سے کچھ لوگوں کی بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور پھر دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کے آگے پھر پیٹھ پیچھے بیان کر رہے، اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ ایسا ہے، دیکھا ہے اس کا میں نے وہ پانی دیکھا ہوا ہے جی، وہ کتنا کو ہے، اور یہ اس کا میں نے جناب اس کی طاقت کا مجھے اندازہ ہے۔ تو اس کے عیب، جاسوسی سے مراد ہے کہ عیب نہ ڈھونڈو، عیب جوئی نہ کرو۔ ہمارے دین کا یہ مزاج ہے کہ عیبوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، ان کو عیاں نہیں کیا جاتا، ان کو شائع نہیں کیا جاتا۔ یہ دو چیزیں ذرا آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں۔ اب آ جائیں ذرا اگلی چیز، اور یہ خاص طور پہ میری گفتگو چونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے، اور تاکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو اصلاح کر سکیں، شعور حاصل، اور سب سے بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شعور ہے وہ ہمارے دین کا نالج ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نالج ہے۔ اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ جب بھی ٹائم ملے، ہماری یونیورسٹی لائبریری میں بہت ساری کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق موجود ہیں، آپ لوگ وہ اسٹڈی کریں، مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نالج ہمیں ضرور ہونا چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ ہیڈنگ بنا لیں ذرا خاص طور پہ کہ ہماری فیملی لائف، ٹھیک ہے جی، یا خاندانی نظام۔ دیکھیں، ہمارے دین کا یہ مزاج ہے، اسلام اور ہماری روایات اور ہماری اقدار، ہم خاندانی نظام کو پروموٹ کرتے ہیں، یا اگر میں یہ مختصراً یہ کہہ لوں کہ اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام کو یا فیملی سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور دیکھیں، بہت ساری جب ہم فیملی کی ایک مطلب کہ چھاؤں میں ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں، ہمارے دکھ بڑھ جاتے ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ جب 3-4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو اگر فرض کر لیں ایک کچھ نہیں بھی کر رہا، تو اس کا نظام بھی چل رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ویلفیئر سسٹم ہے دنیا کا، یہ جو خاندانی نظام ہے، اس کی بہت سارے اس کے فوائد ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم فیملی کی تشکیل کریں، خاندانی نظام کو ہم آرگنائز کریں، بنائیں۔ اب یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ خاندانی نظام جس طرح سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی خامیاں بیان کی جاتی ہیں، بہت سارے جو ناقدین ہیں، خاص طور پہ جو مغربی سوچ سے جو متاثر لوگ ہیں،
وہ اس نظام کی جناب دھچیاں بکھیرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو سب سے بڑا زہر قاتل خاندانی نظام کے لیے، فیملی نظام کے لیے، جس سے ہمارا فیملی نظام ختم ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کے لیے زہر قاتل وہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی، فرض کر لیں ایک گھر میں ہم بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری اپنی اپنی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرض کر لیں بھائی اور بھابھی، ان کی ایک اپنی پرائیویٹ لائف ہے۔ ایون کہ ہمارے والدین، وہ پہلے ایک میاں بیوی ہیں، ان کی بہت ساری باتیں اپنی ہیں، اولاد ہونے کی حیثیت سے بھی ہم ان باتوں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ ایسی یوتھ جو یونیورسٹیز میں ہمارے ساتھ جو کنیکٹ ہے، وہ ذرا سن لیں دھیان سے اس بات کو کہ والدین کی بھی بہت ساری چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں جو ان کی آپس کی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان میں، یعنی کہ دیکھیں جی بھائی اور بھابھی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ہم بدگمانی شروع کر دیں، یہ کیا باتیں کر، ہم ان کی ٹو میں لگ جائیں۔ اسی طرح ہماری بہنوں کی لائف، ان کی بہت ساری چیزیں اپنی پرائیویٹ ہیں، بھائیوں کی لائف، ان کی بہت ساری چیزیں پرائیویٹ ہیں، اس طرح سے کزن، اور اس طرح سے ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی ذاتی ہیں۔ جب ہم ان میں انٹرفیئر کرتے ہیں، جب ہم ان میں چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو اس سے پھر لڑائی جھگڑے، یہ ساس اور بہو کا جھگڑا کیا ہے، جس کو ذرا دیکھیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کریں، تو ایک چیز ہمیں نظر آئے گی کہ جب ساس بہو کی جو ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے، اور جب بہو ساس کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر یہ نظام اور یہ سسٹم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، یہ فنش ہو جاتا ہے، یہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ ایون کہ ہمارے بہت سارے ریلیشن شپ، ہماری تعلق داریاں، دوست، جب ہم ان کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنا شروع میں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم مذاق میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، لیکن پھر وہی ہمارا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بالآخر ہم پہلے بدگمان ہوتے ہیں، اور آخر کار پھر آپس میں لڑائی جھگڑے تک ہماری بات چلی جاتی ہے۔ تو اس ساری چیز کا خلاصہ کہ ہمیں خدا را، یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہمیں، جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم خاندانی نظام کو پروموٹ کریں، ہم فیملی سسٹم کو بچائیں، جس طرح سے یہ خراب ہو رہا ہے۔ جیسے اب یہ چھوٹے شہروں میں یا بڑے شہروں میں تھوڑی حد تک، یا دیہاتوں میں، اور وہ بھی ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کام، اپنی ہمیں پڑتی جا رہی ہے، ہم دوسروں کے متعلق کم سوچ رہے ہیں بنسبت پہلے کی، لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم دوسروں کے متعلق سوچیں، ان کے دکھ درد کے بارے میں سوچیں۔ دکھ، کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت بھی آئے تو دیار غیر میں نہ آئے، اپنوں میں آئے، وہ موت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور جب خوشی کا کوئی ٹائم ہو اور اپنے ساتھ ہوں، خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو فیملی سسٹم کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگنور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ان کا تعلق اگلے انسان کی پرسنل لائف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں دلچسپی لیں گے، اگر ہم اس کو جناب شائع کریں گے، اس میں جناب ہم کان دھرنے شروع کر دیں گے، تو ہماری زندگی بھی خراب ہوگی اور اگلے انسان کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس میں دو چیزیں میں بتانا چاہتا، ایک تو کبھی، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر اجازت کے کبھی کسی کا موبائل فون چیک نہ کریں، اس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بڑے چسکے لے کے اگلے کے میسج ہم ریڈ کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں، جتنی دین کا مزاج، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پردہ ڈالنے کا، ایپ جوئی کا نہیں ہے، پردہ ڈالیں۔ اور پھر جو فولڈر ہماری فیملی سے متعلقہ، جس میں تصویریں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں یا انفارمیشن ہوتی ہے، اس تک تو ایکسیس اگر کوئی دے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین نے ان باتوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو ہم کیوں ایسی باتوں میں پڑتے ہیں جن باتوں سے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے، اگلے کی بات یہ ہے کہ اس کی پرسنل لائف جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ہم کیوں ایسی باتوں میں پڑتے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے؟ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہم نے فیملی سسٹم کو بچانا ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں،
ख़ानदानी सिस्टم के बहुत सारे फ़वाइद हैं। देखिए, हमने जब रिश्ते करने होते हैं तो हम भागते हैं अपनों की तरफ, कोई मुश्किल आती है हम भागते हैं अपनों की तरफ। अपनों को बचाने का वाहिद और आसान हल ये है, आज से इसके ऊपर अमल करें हम, मैं और आप, कि एक दूसरे की प्राइवेट बातों में मुदाखलत करना छोड़ दें। आप देखेंगे कि हमारा घर जन्नत बन जाएगा, हमारी फैमिली जन्नत का नमूना बन जाएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।